السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دانشوروں کی نظر میں۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے غیروں کی نگاہ میں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گاندھی جی کی۔ گاندھی جی کہتے ہیں، اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ درمی سے پاک تھا۔ دنیا سے خراج تحسین وصول کیا۔ جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت قدم منور ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں، میں آج میلاد النبی کے مبارک موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعظیم و تکریم، ارادت و عقیدت مندی کا ناچیز تحفہ پیش کرتا ہوں۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہیں، اس پاک انسان نے اپنے آپ کو معبودیت اور پرستش کا محل قرار نہیں دیا۔ اس کو انسان کی طاقت اور کمزوری کا پورا علم تھا۔ وہ بنی نوع انسان کے اندر تھا، لوگوں کے ساتھ بولتا، انہی کے ساتھ چلتا پھرتا اور کام کرتا تھا۔ وہ خود بھی انسان تھا۔ اپنے رات دن کے عملی نمونوں سے اس مقدس انسان نے یہ شاندار سبق اپنے پیرووں کو سکھلایا کہ زبان سے جو کچھ کہتا ہے اور جس بات کی تلقین کرتا ہے اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ سوامی لکشمن جی، مؤلف عرب کا چاند کتاب۔ جہالت اور ضلالت کے مرکز اعظم جزیرہ نمائے عرب کے کوہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نور چمکا جس نے دنیا کی حالت کو یکسر بدل دیا، گوشہ گوشہ کو نور ہدایت سے جگمگا دیا اور ذرہ ذرہ کو فروغ تابش حسن سے غیرت خورشید بنا دیا۔ سردار دیوان سنگھ مفتوں، ایڈیٹر، ریاست۔ ایک روز مولوی صاحب نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے غور کیا کہ اس شخصیت کی بلندی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس نے حاکم وقت کے سامنے حق و صداقت کی آواز کو دنیا میں سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہو۔ ان ہونٹوں کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا جن ہونٹوں سے اس حدیث کے الفاظ نکلے۔ گوپال کرشن بی اے، ایڈیٹر، بھارت سماچار، ممبئی۔ رشی محمد صاحب کی زندگی پر جب ہم وچار کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایشور نے ان کو سنسار سدھارنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے اندر وہ شکتی موجود تھی جو ایک گریٹ ریفارمر، مسلح اعظم اور ایک مہاپروش، ہستی اعظم میں ہونی چاہیے۔ مسز اینی بیسنٹ۔ جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے جلیل القدر پیغمبر کی حیات مقدسہ اور آپ کے عظیم کردار اور عمل کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کس قدر اپنی پاکیزہ زندگی بسر کی، اس کے لیے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں کہ وہ اس عظیم اور جلیل پیغمبر کی عظمت اور جلالت محسوس نہ کرے۔ نپولین بوناپارٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سلامتی کے ایک ایسے عظیم شہزادہ تھے۔ آپ نے اپنی عظیم شخصیت سے اپنے فدائیوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ صرف چند سالوں میں مسلمانوں نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ جارج برنارڈ شاہ۔ میں نے ہمیشہ ہی پیغمبر اسلام کے دین کو عزت، عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دین اسلام میں ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہر دور کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے۔ میں اس سے پہلے پیشن گوئی بھی کر چکا ہوں کہ 100 سال بعد اگر یورپ کا کوئی مذہب ہوگا تو وہ صرف اسلام ہوگا۔ باسورتھ اسمتھ۔ میں اس بات کو دیکھ کر حیران ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اور زندگی میں یکسانی کا رنگ پایا جاتا ہے۔
ایسا کسی مرحلہ پر نظر نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام نے حالات اور واقعات کے بدل جانے سے اپنے خصوصی کردار کو تبدیل کر دیا ہو۔ اسٹینلے لین پول۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ آپ کے جانی دشمن جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی فتح تھی، یہ ایسا پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ سر ولیم میور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت مختصر اور سادہ تھی۔ آپ کی تعلیم نے حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی۔ اوائل مسیحیت سے لے کر تا این دم لوگوں میں ایسی روحانی بیداری کسی وقت میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نہ لوگوں کے اندر ایسا ایمانی جوش پیدا ہوا کہ وہ اپنے ضمیر کے خاطر ہر قسم کی جانی و مالی قربانی کر سکتے۔